ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کریں۔ ماہ رمضان کا ہم کیسے استقبال کر سکتے ہیں، اس کے متعلقہ چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کی جائے گی کہ جب کسی چیز کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے تو ہم پھر اس چیز کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ کوئی علاقے کا بڑا سربراہ آ جائے اور کہے کہ میں نے فلاں کے گھر جانا ہے، تو بڑا اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے گھر کو صاف کرتا ہے، نئی چادریں بچھاتا ہے۔ کیوں؟ بندہ مہمان ایسا آ رہا ہے، تھوڑا بڑا کیا ہے، اہم ہے، اس کو پروٹوکول ملنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے بڑی نعمت رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے، مہمان بن کے آ رہا ہے۔ وہ رمضان کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہر روز 10 لاکھ لوگوں کی اللہ مغفرت و بخشش فرماتا ہے۔ وہ مہمان، اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا استقبال بھی اتنا بڑھ کے کرنا چاہیے۔ تو اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی جائے گی تاکہ ہم اس کا جس طرح استقبال کرنے کا حق ہے اس طرح کوشش تو کریں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے فرض کر دیے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے فرض کیے تھے۔ تو اس آیت پاک سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے جیسے امت محمدیہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، احکام مختلف تھے، لیکن روزہ جو ہے یہ عبادت قدیمہ ہے، پرانی عبادت ہے۔ حضور کی امت سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، جیسے کہ میں نے پچھلے سال جمعہ کے موقع پر ذکر کیا تھا کہ روزے کب سے شروع ہوئے، روزے کی تعریف کیا ہے، روزہ کس سے کہتے ہیں؟ روزہ نام ہے مسلمان کا بنیت تقرب، عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، سحر سے لے کر غروب آفتاب مغرب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور مجامعت کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے، اگر ایک شخص رکا رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک، کھانا پینا نہیں کرتا لیکن عبادت کی نیت نہیں تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ روزہ تب ہوگا کہ تقرب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جمع سے روک دیتا ہے، تو اس چیز کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ روزے کی فرضیت کی غرض کیا ہے؟ اللہ نے خود اسی آیت پاک میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تمہارے دل میں خشیت الہی ہو جائے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تم حرام کام سے بچنا شروع ہو جاؤ، حلال کام کی طرف آنا شروع ہو جاؤ۔ روزے کی فرضیت کا فقط یہی مقصد ہے۔ روزے کا مقصد اعلیٰ اس ریاضت، اس مشقت کہ بندہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، مشقت ہے، سخت دھوپ ہے، سخت گرمی ہے، سخت پیاس ہے، لیکن وہ مشقت اٹھاتا ہے، ریاضت کرتا ہے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ اس کا ثمر کیا ہے؟ رزلٹ نتیجے میں ملتا کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا پھل یہ ہے کہ بندہ متقی بن جاتا ہے، بندہ پاک باز بن جاتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ بندہ کھانے پینے اور جماع سے رک جائے، بلکہ اصل روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور جماع کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برے اخلاق سے بھی بچائے، اپنے آپ کو گالی گلوچ سے بھی بچائے، اپنے آپ کو بے حیائی والے کاموں سے بھی بچائے،
اپنے آپ کو لوگوں کو تکلیف دینے سے بھی بچائے، تب بندہ متقی بنتا ہے۔ پر حدیث پاک میں اس چیز کی طرف واضح حکم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص فحش گفتگو کو، جھوٹ بولنے کو اور جھوٹ پر عمل کرنے کو چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر سے باقی اخلاقی بیماریوں کو بھی دور کرے، جھوٹ کو بھی چھوڑے، غیبت کو بھی چھوڑے، چغلی کو بھی چھوڑے، گالی گلوچ کو بھی چھوڑے، دوسروں پر تہمت لگانے کو بھی اپنے آپ کو باز رکھے، بازار میں دوسروں کو دھوکہ دہی دینے سے بھی اپنے آپ کو بچائے، ملاوٹ سے بھی اپنے آپ کو بچائے، فراڈ سے بھی بچائے۔ ایک لمحے کے لیے انسان توجہ کرے، جتنا مرضی گناہ گار ہو، روزے کا مقصد کیا ہے؟ متقی بنانا۔ سخت بھوک لگی ہوئی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن پانی نہیں پی رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن پانی نہیں پی رہا۔ کیوں نہیں پی رہا؟ کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی حلال ہے حرام ہے؟ پانی پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال چیز ہے، لیکن باوجود حلال ہونے کے دل میں ڈر ہے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ پانی کی طرف پینا تو دور کی بات، دیکھتا بھی نہیں ہے، منہ میں کلی کرتے ہوئے پانی ڈالتا ہے، لیکن احتیاط کرتا ہے کہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ تھوڑا سا اگر بندہ توجہ کرے کہ حلال کاموں سے تو اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو وہ کام جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، بدزیادتی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا، لوگوں کی غیبتیں کرنا، جھوٹ بولنا، یہ تو کام ہی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو پھر روزہ رکھ کے ان حرام کاموں سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچانا؟ حلال کاموں سے تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے رب، کوئی دیکھے نہ دیکھے رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو جن کاموں کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے، بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے۔ تب روزے کا جو اصل مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جائے، بندے کو تب وہ معیار حاصل ہوتا ہے روزے کا تقویٰ، تب حاصل ہوتا ہے روزے سے انسان کو کہ جب بندہ کھانے پینے جمع کے ساتھ باقی اخلاقی بیماریوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانا نشان ہے، مولا علی فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب، روزہ فقط کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، ولکن من الکذب والباطل واللغو، فرمایا روزہ گناہوں کو، جھوٹ کو، لغو و باتوں کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ جھوٹ کو چھوڑنے کا نام بھی روزہ ہے، لغو بیہودہ بات کو چھوڑنے کا نام بھی روزہ ہے، بے حیائی والے کاموں کو چھوڑنے کا نام بھی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ لہذا چاہیے ہم ابھی سے چند دن باقی ہیں، رمضان شریف کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ رمضان شریف کی تیاری نہیں کہ اپنے کچن کو بھر دیں، پورے مہینے کا سودا لا کر لا دیں، وہ بھی ہے، لیکن اصل تیاری یہ ہے ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا شروع کرتے ہیں۔ ابھی سے نماز کی عادت بنا لیں، قرآن کریم کو کھولنا شروع کر دیں، اپنے اندر جو اخلاقی کوتاہیاں ہیں، اخلاقی بیماریاں ہیں، ان کو اپنے اندر سے نکالنا شروع کر دیں۔ یہ ہے ماہ رمضان کا استقبال، اور یہ ہے ماہ رمضان کی اصل تیاری۔ مگر نہ صرف کھانے پینے اور جمع سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے، اپنے آپ کو اخلاقی بیماریوں سے بچانے کا نام بھی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ بلکہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم، کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو جھوٹ سے اور ہر گناہ والے کام سے بچاؤ۔ صرف
پیٹ کو بھوکا رکھ دینے کا نام روزہ نہیں ہے. فرمایا اپنی زبان کو، اب بھوکا تو ہے لیکن زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہے. روزہ رکھ کے ہم کو بڑا احسان کر لیا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو بس میرے قریب نہیں آنا، بچوں کو بھی قریب نہیں لگنے دیتا. میرا بی پی ہے آئی ہے، میں نے مسواک بس نکالی ہے تو بس میرے قریب نہیں آنا، بڑا مجھے غصہ آیا ہوا ہے. اس چیز کا نام روزہ. زبان کو اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، زبان کو ان کاموں سے بچانا ہے. آنکھوں کو وہاں پر استعمال نہیں کرنا جہاں پر اللہ نے منع فرمایا ہے. اپنی کانوں میں اس آواز کو پڑھنے نہیں دینا جس آواز کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. اصل روزہ یہ ہے، ایسا روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو رب فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ متقی ہو جائے تو بندہ پاسا اور متقی بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے. فرمایا جب روزہ رکھو تو اپنے کان کو، اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو جھوٹ اور گناہ والے کام سے بچاؤ. وَدَعْ عَلَى الْخَادِمِ، اور اپنے خادم کو، اپنے ملازم کو، اپنے مزدور کو، اپنے آگے کام کرنے والے کو تکلیف سے بچاؤ. جب روزہ رکھو تو یہ نہیں کہ اس کو تکلیف دگنی کر دو، اس کو بھی تکلیف سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ، ہونا یہ چاہیے کہ روزہ رکھ کے کھلبلی نہ بچا دو، آئے نہ کرو کہ پورے علاقے کو پتہ چلے سنانے کا روزہ ہے، گھر والے ڈر رہے ہو کہ آج سنانے کا روزہ ہے. فرمایا روزہ رکھ کر تم پر وقار ہو، سکینہ ہو، تم بالکل پرسکون ہو، پروقار ہو. عام دنوں میں تم جیسے بھی ہو لیکن روزہ رکھ کر تم پر کیا ہونا چاہیے؟ وقار و سکینہ ہونا چاہیے. اور فرمایا جب تم روزہ رکھو وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، تمہارا رمضان اور غیر رمضان برابر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رمضان اور غیر رمضان میں فرق ہونا چاہیے. تو روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ اپنے ملازم کو بھی تکلیف سے بچاؤ. روزہ اس چیز کا نام ہے کہ تم پر وقار ہو، تم پر سکینہ ہو، کہ دیکھنے والے کو نہ لگے کہ بندہ مرنے والا ہے. تم پر وقار ہو، سکینہ ہو، غصے پر قابو رکھنا ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، کان کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت کرنی ہے. ان چیزوں کی حفاظت کریں گے تو تب روزے کی صحیح جو روحانیت ہے انسان کو تب حاصل ہوتی ہے. نہ صرف دل میں، بعض لوگ روزہ رکھ کر دن میں ٹائم پاس کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر تو موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، الحمدللہ کبھی اچھا ہے. لیکن اگر موبائل پر ٹائم گزارنے کے لیے ٹک ٹاکس، یوٹیوب، فیس بک، لوڈو، دیگر گیمیں کھیل رہی ہیں جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، ایسی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں جن میں اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو ہم نے بھوکا تو رکھ لیا، پیاسا تو رکھ لیا، لیکن اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اگر ہم بچا نہ سکے ان کاموں سے جن کاموں سے بچنے کا رب نے حکم دیا تھا، تو جو روزے کی روحانیت، روزے کی برکت ہے، اس سے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ دور ہو گئے ہیں، اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں. دن میں بھی اور رمضان کی راتوں میں بھی اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. بعض لوگ دن میں کیا کر لیتے ہیں کہ روزے ابھی موبائل استعمال نہیں کرتا، غلط قسم کی ویڈیوز آتی ہیں، اور رات میں دیکھتے ہیں. رمضان کے دن کا بھی احترام کرتا ہے، رمضان کی راتوں کا بھی احترام کرتا ہے. راتوں میں بعض علاقوں میں نظر آتا ہے کہ خاص طور پہ شہروں میں کرکٹ چل رہا ہوتا ہے گلیوں میں، محلوں میں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے. تو ابھی کہا وَدَعْ عَلَى الْخَادِمِ، اپنے خادم کو بھی تکلیف سے بچانا ہے اور محلے داروں کو تو زیادہ بچانا ہے. نہ خود کھیلنی ہے، نہ صرف چلے مذاق کے لیے یا ٹائم گزاری کے لیے جا کر دیکھنا، وہ بھی گناہ ہے جو کہ آپ ان کے گناہ میں ان کا تعاون کر رہے ہیں. ماہ رمضان کتنے لوگ ہیں جن کو پچھلے سال ملا تھا، اس سال وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. ایک ایک گھڑی، ایک لمحے کو مجھ سمیت ہم نے قیمتی سمجھنا ہے. اگر آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں، کسی سرکاری جگہ پر ہیں، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، بجائے اس کے کہ منہ سے اور پھول بکیں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ کی تسبیح کریں، حضور پر درود بھیجیں، قرآن کریم کی کچھ آیات یاد ہے ان کی تلاوت کرتے رہیں. انشاءاللہ جب یہ چند دن، اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30،
ان کو اگر ایسے گزارو جیسے رب کا حکم ہے، انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی تمہارے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کے ساتھ بن کر گزرے گے. کیونکہ رب کا حکم یہ ہے کہ اگر روزے رکھو گے جیسے میرا رکھنے کا حکم ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو جب بندہ متقی ہو جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ جاتا ہے، خشیت الہی اس کے دل میں جب بس جاتی ہے، پھر باقی 11 مہینے بھی اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہوتا. باقی 11 مہینے بھی اس کے لیے پھر گناہوں سے بچنا پھر مشکل نہیں ہوتا. جب ہم ماہ رمضان کو بھی گناہوں میں گزار دیتے ہیں تو پھر ہمیں تقویٰ حاصل نہیں ہوتا، خشیت الہی حاصل نہیں ہوتی. جو مقصد کا روزے کا، جو رب نے ہمیں حکم مقصد بتایا روزے کی فضیلت کا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، وہ تقویٰ ہمیں حاصل نہیں ہوتا. جب تقویٰ حاصل نہیں ہوتا تو ماہ رمضان ادھر سے چاند نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، ماہ شوال کی چاند عید کا نظر آنے کی دیر ہوتی ہے، پھر اسی طرح گناہوں کے دلدل میں ہم پھنس جاتے ہیں. جبکہ جس کو خشیت الہی حاصل ہو جاتی ہے 29 یا 30 دنوں میں، جب ماہ شوال کا چاند نظر آتا ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ جو ایک ماحول نیکی والا بنا ہوا تھا اب وہ ماحول ختم ہو جائے گا. جو میرے لیے نیکی کرنا آسان بن چکا تھا اب باقی 11 مہینے میرے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. یہ دل میں کیفیت پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ روزوں کا اثر ہوا ہے بندے پر. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی 29-30 دنوں کے بعد تو سمجھ لیں کہ ہم جس کا روزہ رکھنے کا حق تھا اس کا ہم روزہ رکھ نہیں سکے. تو روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے کا نام روزہ ہے. اپنے آنکھوں کی، اپنی زبانوں کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کا نام روزہ ہے. بعض لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ بیمار ہو جاؤں گا، دیگر بہانے کرتے ہیں. ایک تو شرعی عذر ہے تو فبیہا، اگر شرعی عذر نہیں ہے تو روزہ رکھیں. میرے حبیب کا فرمان ہے، ہمارے آقا کا حکم یہ ہے، حضور نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. صوموا تصحوا، روزہ رکھو تو کیا ہو جاؤ گے؟ صحت مند ہو جاؤ گے. بیماری ہے تو دور ہو جائے گی. حضور تو یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. ہمارے اندر کا شیطان، ہمارے اندر کا نفس یہ کہتا ہے بھوکا رکھنے سے بندہ بیمار ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بندہ صحت مند ہوتا ہے. بعض لوگ موٹے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ابلا ہوا کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں سمارٹ لگوں، صرف اس لیے کہ میں سمارٹ لگوں. لوگوں کو سمارٹ لگنے کے لیے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں. جو رب کا حکم ہے روزہ رکھو تو اس کی طرف ہم اتنی کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ رب نے فرمایا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تو کیا ہو جاؤ گے؟ صحت مند ہو جاؤ گے. ماہ رمضان سے پہلے ہی ماہ رمضان کا استقبال کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا استقبال ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ روزے کے احکام ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے آپ سیکھیں. کون سے عمل سے روزہ باقی رہتا ہے اور کون کون سے ہمارے ایسے عمل ہیں جن سے روزہ جاتا رہتا ہے، کون سے ایسے عمل ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یہ سارے احکام ماہ رمضان سے پہلے سیکھیں. ماہ رمضان کا ہم ایسے بھی استقبال کر سکتے ہیں. دیکھیں نا، میں نے پہلے ذکر کیا، جب گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو، بڑا اہم مہمان آ رہا ہو، کہ رشتے وغیرہ کی بات چل رہی ہو نا، شروع میں جب آتے ہیں وہ رشتے والے تو بڑے گھر کو چمکاتے ہیں، 10 قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، بڑا آہو بکا کرتے ہیں ان کے لیے. مہمان اہم آ رہے ہیں تو ماہ رمضان سے بڑا بھی کوئی مہمان ہو سکتا ہے. تو پھر ہمیں اس کی کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ اس کی تیاری کے لیے پہلی بات کہ ہم نے اپنے اندر سے جو اخلاقی ہم میں خرابیاں ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، پاٹ نکالی، یقین کریں ہم بات سے گزر رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اتنی غلیظ گالیاں نکال ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، ہماری بچے ہیں، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. ماہ رمضان آنے والا ہے، کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ کوئی بھی بچہ بڑا، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد گالی نکالے. ہم نکالتے ہیں تو بچے ہم سے سیکھتے ہیں، نوجوان نکالتے ہیں تو بچے ہم نوجوانوں سے سیکھتے ہیں. کیا اسکول والے، کیا مدرسے والے ایک جیسا ماحول بنا ہوا ہے. ماہ رمضان کی ہم تیاری ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنی زبان کو ہم پاک کرتے ہیں.
اپنی نگاہوں کو پاک کر لیں، اپنے موبائل سے وہ ڈیٹا، وہ چیزیں جو بے حیائی والی ہیں ماہ رمضان کی تیاری کے سلسلہ میں کہ ہم نے ماہ رمضان کا استقبال کرنا ہے، آج ہی اپنے موبائل کو بھی پاک کر دیں۔ وہ چیزیں جو گند ڈالتی ہیں کانوں میں، ان چیزوں کو بھی اپنے آپ سے دور کر دیں۔ آپ کی گاڑی ہے، اس کے لیے یو ایس بی پڑی ہوئی جس کے اندر گانے ہیں، ایسی چیزیں جس میں رب کی ناراضگی ہے، اس یو ایس بی سے وہ ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دیں۔ یہ بھی اس طرح اس نیت سے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں۔ دوسری تیاری ہم کیا کر سکتے ہیں، جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ ہم صحیح معنوں میں اس کی تیاری کریں، ماہ رمضان کا استقبال کریں، پھر ماہ رمضان کے احکام سیکھیں۔ اس طرح بھی ہم ماہ رمضان کی استقبال کر سکتے ہیں۔ دیگر ماہ رمضان کے متعلق بہت سارے احکام ہیں، کوشش کریں اس مہمان کی صحیح معنوں میں ضیافت کریں، اس مہمان کی قدر کریں۔ بالکل ہماری چوکھٹ پر آنے والا ہے، چند دن کی دوری پر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہم میں موجود تھے، اب ہم میں نہیں ہیں۔ کچھ نوجوان تھے چلے گئے، کچھ بوڑھے تھے چلے گئے، کچھ بچے تھے چلے گئے۔ ہمیں کہ اگر مہمان مل جاتا ہے چند دن کے دوری، اللہ تعالیٰ ہمیں سارے کو ماہ رمضان عطا فرمائے۔ عطا فرمانے کے بعد اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ عصمت والا مہینہ کہ جس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرمائے، جس میں نفل کرے تو فرض کا اجر ملتا ہے، اور ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ وہ عصمت والا مہینہ، وہ رحمتوں والا مہینہ، وہ مغفرتوں والا مہینہ بالکل ہماری چوکھٹ پر آنے والا ہے۔ کوشش کریں کہ ماہ رمضان میں جو کام کرنے اس سے پہلے کر لیں، تاکہ ماہ رمضان میں اگر کوئی ایسا کام ہے کہ ماہ رمضان میں کریں گے تو ماہ رمضان کی صحیح طرح ہم قدر نہ کر سکیں گے۔ کوشش کریں کہ ماہ رمضان سے پہلے اگر ہو سکتا ہے تو پہلے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت عطا فرمائے۔